ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آخر وہ رات آئی کہ ناز ہوٹل کے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ پر نظر ثانی کر رہی تھی اور اپنے دل نشیں اور دعوت گناہ دیتے جسم کے گرد خوابوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اسلم نے اس کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیا تھا۔ اس شام اس نے کہا تھا، ناز آج شام بن ٹھن کے تیار رہنا، میں ڈائریکٹر کو ساتھ لا رہا ہوں، تم جانتی ہو میں تو سرمایہ لگانے والا پروڈیوسر ہوں، ہیروئن کا انتخاب تو ڈائریکٹر ہی کو کرنا ہے، میری پسند کو وہ ناپسند تو نہیں کرے گا، لاکھوں روپے اس فلم پر لگا رہا ہوں، پھر بھی وہ تمہیں دیکھ ہی لے تو اچھا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی مرمری پیشانی پر پڑی تراشیدہ لٹوں کو سنوارے اسلم کے سبز باغوں میں بھٹک رہی تھی کہ اسلم کمرے میں داخل ہوا۔ ناز ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب مسٹر ٹی ایچ زیدی۔ وہ چہک کر اٹھی، جسم کو زہد شکن بل دیا اور بھائی کے دوستوں کی بہنوں، بیویوں اور سالیوں سے سیکھی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر آراستہ کی، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ ڈائریکٹر نے ہیلو مس ناز کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ ناز نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ڈائریکٹر نے ناز کے گداز ہاتھ کو ذرا سا دبایا اور اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر ماہ و سال کا حساب لگایا، ماتھے پر بکھرے بالوں کی چمک اور جذبیت کا جائزہ لیا اور مال کی قیمت کا اندازہ لگا لیا۔ اور زیدی صاحب، اسلم کہہ رہا تھا جس طرح بھی ہو سکے خواہ آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے، انہیں ہیروئن کے رول کے لیے تیار کر لیجئے گا، میں انہیں بہت دور سے لایا ہوں، مس ناز سے بڑھ کر کون ہوگی جو اس قدر مشکل رول نبھا سکے گی؟ مسٹر زیدی نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں انہیں بہت جلدی تیار کر لوں گا، آپ آج ہی رات یا کل صبح لاہور جا کے میوزک ڈائریکٹر کو ساتھ لے آئیں، وہ بلانے پر نہیں آئے گا، سیٹ تو تیار ہو چکے ہیں، مس ناز اب آپ اپنی کوٹھی میں رہیں گی، اسٹوڈیو کے قریب، تمہارے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت کوٹھی خالی کروا لی ہے۔ اسلم نے کہا، تم ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ اور میں ہوٹل کا بل ادا کر کے لاہور چلا جاتا ہوں، میل میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، میں گیا اور آیا سمجھو۔ کراچی کی بھول بھلیوں میں ایک اور حسین اور نوعمر لڑکی بھٹک گئی۔ اس سے 2 روز پہلے اسلم ناز کو آگے چلا دینے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا، نیپر روڈ کے حیران کن برقی کمکموں تلے اندھیری گلیوں سے خوب واقف تھا۔ اسے جیدہ کا ساتھی ٹیپو مل گیا تھا۔ ٹیپو نے ناز کو دیکھ کر جیدہ سے بات کی تھی، جیدہ اور اسلم کی ملاقات کرا دی تھی۔ جیدہ استاد تھا، زمین دوز دنیا کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ وہ بانپ گیا کہ اسلم اس کی دنیا کا آدمی نہیں بلکہ یہ اس مہذب سوسائٹی کا آدمی ہے جس میں جرم اور گناہ تو ہوتے ہیں مگر کوئی مجرم نہیں کہلاتا، اس میں ناجائز تعلقات میں ملوث ہونے والے زن و مرد بدکار نہیں سوشل کہلاتے تھے، اور وہ جیدہ کو، ٹیپو کو، بادل کو اور جیلوں کے قیدیوں کو مجرم کہتے ہیں۔ جیدہ نے اسلم کو باتوں کے چکر دینے شروع کر دیے۔ وہ ناز کو بلا قیمت اڑا لینے کی سوچ چکا تھا۔ اس نے ایسی باتیں کی جن سے اسلم ڈر گیا کہ جیدہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اسلم جیدہ کا ہاتھ تھام کر رو پڑا۔ وہ اور جیدہ رات گئے تک کلفٹن کے ساحل پر بیٹھے رہے تھے اور اسلم اسے ناز کی ساری داستان سناتا رہا تھا۔ اسلم ناز کے لیے نہیں رو رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنے آپ پر رونا آ رہا تھا۔ رو پڑنا تو اس کے کاروبار کا ایک گر تھا جس میں وہ ماہر تھا۔ ہونٹوں پر رسیلی مسکراہٹ پیدا کر لینے، آنکھوں میں آنسو بھر لینے اور چہرے پر حسب ضرورت تاثر پیدا کر لینے میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ جیدہ تو ہاتھ کی صفائی سے جیب کاٹا کرتا تھا، لیکن اسلم مسکراہٹ یا آنسوں سے اپنے شکار کی جیب کا صفایا کرتا تھا۔ جیدہ کو وہ 2-4 باتوں میں بانپ گیا تھا کہ یہ بمبئی کا گاگ ہے، چنانچہ اس نے رونے کی ایک خاص قسم کا انتخاب کر کے آنکھوں کو پرنم کر لیا، آواز رندیالی اور
और जीदा जैसे पत्थर को मोम कर लिया। देखो मियाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाश इस समंदर में बहा दूँ और लड़की को होटल में उठा ले जाऊँ, जीदा ने कहा था। लेकिन तुमने मुझे तमाम बातें सच सच बता दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें 500 दे दूंगा। तुमने अपने गुनाह का इतराफ कर लिया है। मैं खुद बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन हर उस पापी का दुश्मन हूँ जो नेकी और शराफत का मुलम्मा चढ़ाए रखता है। चलो अब 500 पर सौदा तय हुआ। मंजूर है, असलम ने आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करके कहा। 500, लेकिन होटल का बिल भी तुम दे दो। कितना होगा? 700 के लगभग। जीदा ने माथे पर शिकन डाले, कुछ सोचा और कहा मंजूर है। और अगली रात जीदा असलम को 500 रुपए देकर उसके साथ होटल के मैनेजर से मिला था और बिल अपने नाम करा के डायरेक्टर मिस्टर HT जैदी के बहरूब में नाज से मिला। असलम को म्यूजिक डायरेक्टर को साथ लाने के लिए लाहौर भेज दिया और नाज को अपने साथ ले गया। नाज उस कोठी की तरफ जा रही थी जो स्टूडियो के करीब बताई गई थी। वो बहुत खुश थी। असलम लाहौर पहुंचा तो ये देखने के लिए नाज के घर गया कि नाज की गुमशुदगी पर उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। नाज का भाई अपने कमरे में सर झुकाए बैठा था, दूसरा भाई पलंग पर लेटा छत को घूर रहा था। असलम ने गर्मजोशी से अस्सलाम वालेकुम कहा, जिसका जवाब मरियल सी वालेकुम सलाम से मिला। नाज कहाँ है? असलम ने पूछा। नाज कहाँ है? दोनों भाई बेयक वक्त बोले। हम तो समझते थे वो आपके साथ गई है। मेरे साथ? असलम चौंकते हुए बोला। मैं तो 1 माह से कराची में था, वो भी तो उस वक्त से लापता है। लापता? असलम ने कुर्सी से उछल कर कहा। 1 महीने से? बड़े भाई के आंसू निकल आए। इसलिए नहीं कि उसकी बेरारवी ने नाज को गलत आज़ादी और फैशन में गुम कर दिया था, बल्कि इसलिए कि खान साहब ने उस पर इल्जाम डाल दिया था कि उसने अपनी बहन का रिश्ता ना देने की खातिर उसे रूपोश कर दिया है। खान साहब उसे मुलाजमत से बरतरफ करा देने की धमकी भी दे चुके थे। फिर क्या किया आपने? असलम ने बज़ाहिर घबराहट से पूछा। पुलिस को इतला दी। तलाश किया? इसकी सहेलियों से पूछा। करना क्या था? हमें यकीन था कि वो आप ही के साथ गई है, भाई बोला। इसमें कोई शक नहीं, असलम ने कहा। हमारे खानदानी ताल्लुकात की बिना पर आपका ये कियास गलत न था, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर इसे कहीं ले जाना मुनासिब नहीं। खानदानी शराफत का भी तो पास होता है। क्या आप मुझे ऐसा बदकिरदार आदमी समझते हैं? तो अब क्या किया जाए? बड़ा भाई परेशान होकर बोला। अखबार में इश्तिहार देना तो मुनासिब नहीं। वो बच्ची तो नहीं कि खो गई हो, जवान लड़की है। इश्तिहार दे दें, असलम ने कहा। नाज का हुलिया लिखें, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो लिखें, कादबुत और उम्र भी लिखें, मगर लोग कहेंगे कि जवान लड़की है, बड़े भाई ने कहा। अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी। नहीं, असलम ने कहा। इश्तिहार में लिख देना कि लड़की का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। मुझे खदशा है, छोटे भाई ने कहा, कहीं फिल्मी लाइन के चक्कर में न खो गई हो। वो फिल्मी दुनिया में हुई, असलम ने तपाई पर घोंसा मारकर कहा, तो मैं उसे जमीन की तहों में से भी निकाल लाऊंगा। वो उचक कर उठा और बज़ाहिर बिफरे हुए लहजे में बोला, आप यूं परेशान ना हो, सारी पुलिस मेरी मुट्ठी में है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ।